اس نے ابھی تک چاقو نہیں نکالا تھا۔ رامو اسے للکار رہا تھا۔ ملہاری نے بھی دائرہ پھلانگ لیا اور بٹھل کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ بس بس استاد، اس کو جانے دو، یہ نادان ہے، پھر اس کو چوکی پہ بٹھا دیں۔ بٹھل نے تنک کے کہا، تمہاری مرضی ہو تو۔ بٹھل نے یقیناً ملہاری کو اشارہ کیا تھا کہ وہ سر ہلاتا اور بڑبڑاتا ہوا دائرے سے باہر چلا گیا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بٹھل نے جیب سے چاقو نکال کے آہستگی سے کھولا۔ ہاں رے، شروع کریں؟ اس نے دھیمے لہجے میں رامو سے پوچھا۔ جواب دینے کی بجائے رامو نے اچھل کے بٹھل کو چاقو سے بھبکی دی۔ میں بھی ان دونوں کے قریب ہو گیا تھا اور میں نے اپنا چاقو جیب سے نکال کے ہاتھ میں دبا رکھا تھا۔ رامو میں خوب پھرتی تھی اور اس وقت تو بطور خاص اس کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی، آنکھیں شعلہ بار بنی ہوئی تھیں۔ جس طرح آنکھوں سے مراد بینائی نہیں ہے، بینائی سے مراد بھی بینا ہونا نہیں ہے۔ اتنے لوگوں کے سمجھانے رکنے پر رامو کو کچھ تو غور کرنا چاہیے تھا، مگر وہ تو بالکل وحشی ہو چکا تھا۔ مجھے ایک ہی فکر تھی کہ وہ اپنے اندھے پن میں کوئی بھی اوچھی حرکت کر سکتا ہے۔ بٹھل کو بس دیر لگانی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے پیچھے ہٹ کے رامو کو پہل کرنے کی دعوت دی اور پیچھے ہٹتے ہٹتے اس نے کسی قدر تردد کا اظہار کیا اور اس کا چاقو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ رامو کے لیے اسے سنہرا موقع اور کیا ہو سکتا تھا۔ بٹھل نے بظاہر اضطراب کے عالم میں زمین سے چاقو اٹھانا چاہا تھا کہ رامو بتحاشا اس کی طرف جھپٹا۔ اسے کچھ خیال نہیں تھا کہ بٹھل تو شست باندھے ہوئے ہے۔ اس نے دانستہ چاقو گرایا ہے اور چاقو اٹھانے میں سستی بھی دانستہ ہے۔ چاقو اٹھانے کے لیے جھکنا ایک فریب تھا۔ بٹھل کا ارادہ ہی کچھ اور تھا۔ ادھر سے رامو بڑھا، بٹھل کی نظریں ادھر ادھر اس کی بائیں ٹانگ سے بندھی ہوئی تھیں۔ دونوں کے درمیان گز بھر سے کم فاصلہ رہ گیا ہوگا کہ بٹھل نے جھٹ دایاں ہاتھ بڑھایا اور پنجہ ڈال کے رامو کی بائیں ٹانگ جکڑ لی۔ پنجہ ڈالنے اور اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے عمل میں لمحے بھر کا فرق نہیں تھا۔ جس تیزی سے بٹھل نے جھکے جھکے اپنی دائیں جانب جست لگائی، وہ منظر دیکھنے کے لائق تھا۔ رامو توازن کھو بیٹھا، ترچھا ہو کے زمین پر گرا، دونوں ٹانگیں چیر گئیں۔ دائرہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ بٹھل اس کی ٹانگ جکڑے جکڑے سیدھ میں دور جا سکتا ہے۔ رامو کیا کوئی بھی ہوش و حواس قائم نہ رکھ پاتا۔ دائیں کان کی جانب رامو کا سر فرش سے ٹکرایا تھا۔ فرش بھی ایسا ہموار نہیں تھا۔ اس نے چاقو جلدی چھوڑ دیا ہوتا تو اپنے جسم اور حال پر توجہ دینے کی مہلت مل جاتی۔ ہاتھ میں دباؤ رکھنے سے چاقو کی نوک اس کی پسلی کے قریب کہیں پہ وسط ہونی چاہیے تھی۔ بٹھل نے بائیں ٹانگ اس لیے منتخب کی تھی کہ رامو کا چاقو اس کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ بٹھل نے دائرے کا ایک چکر بھی مکمل نہیں کیا اور دھکیل کے رامو کو پرے کر دیا۔ اس جھٹکے کے بعد رامو کو تہمینہ کر لینا چاہیے تھا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ بٹھل نے عمدن اس کی ٹانگ سے ہاتھ اٹھایا ہے، ورنہ اس کی کھال ادھڑ جاتی، چہرہ بگڑ جاتا، جانے کتنی ہڈیوں کے جوڑ کھل جاتے۔ کسی نے کہا ہے کہ ہر شخص ایک گھوڑے پر سوار ہے، دماغ کے گھوڑے پر۔ یہ گھوڑا زور کرتا رہتا ہے اور کبھی یہ آدمی پر سوار ہو جاتا ہے، سو ہر وقت لگام پر گرفت مضبوط رکھنی چاہیے۔ رامو کے ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی تھی۔ وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا، چاقو تان لیا۔ بٹھل کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے اس نے رامو کو درمیان میں چھوڑ دیا تھا۔ غالباً اتنے پر اڈے کے لوگوں کی سیری نہ ہوتی۔ وہ اسے ایک آزمودہ کار کی شبدے بازی پر محمول کرتے۔ یہ بازو کا زور چاقو میں مشاکی کا کرشمہ نہیں تھا، حالانکہ کسی کڑیل جوان کی ٹانگ ایک ہاتھ سے جکڑے سے دائرے کے نصف حصے میں گھماتے رہنے کی شرطی زور تھی۔ ایک لمحے کی تاخیر میں رامو بٹھل کے سر پر پہنچ جاتا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا چاقو تھا اور بٹھل خود کو نہایت نازک صورتحال سے دوچار کیے ہوئے تھا۔ چاقو اٹھانے کے لیے اس کا جسم جھکا ہوا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ داؤ تھا اور خود کو تشت میں رکھ کے مقابل کی خدمت میں پیش کرنے کے مترادف، یا آ بیل مجھے مار کی مثل کے مطابق تھا۔ مکمل یقین کیے بغیر کوئی بھی ایسی جرات نہیں کر سکتا۔ بٹھل نے دوسری مرتبہ بھی پہل نہیں کی، فرش سے اپنا چاقو اٹھا کے خاموش کھڑا رہا۔ رامو کے کسی دردمند نے اسے یہیں تک اکتفا کرنے اور حزمیت قبول کر لینے کی تلقین کی تھی، لیکن رامو نے شاید سنا نہیں۔ ایسی حالت میں سنائی دکھائی کہاں دیتا ہے۔ بٹھل نے دو ایک قدم آگے بڑھ کے دائرے میں اپنے پیچھے گنجائش بنائی۔ رامو نے اس کے قریب آ کے پھر چاقو اس کی طرف چھپٹایا۔ دوسری بار اس کا یہ اعتماد بلا کی ہوش فہمی یا بلا کی خر دماغی کے باعث سے ممکن تھا۔ یہ ایک عام مگر بہت اہم داؤ ہے۔ مقابل آمنے سامنے ایک دوسرے پر چاقو سے وار کرنے کے لیے پر تولیں اور جھکائی دے کے پینترے بدل کے کبھی آگے جا کے کبھی پیچھے ہٹ کے کلائی پر پنجہ ڈالنے کی جستجو کرتے رہیں۔ اس دوران مقابل کی توجہ ہٹانے کے لیے پیروں سے پیروں پر اور حالی ہاتھ سے جسم پر ضرب لگانے کے مواقع بھی ضائع نہیں کیے جاتے۔ نفسی دباؤ، کسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے، غصہ دلانے
نگاہیں گھما کے مقابل کو مختلف تاثر دیتے رہنے کے حربے بھی بہت سودمند ہوتے ہیں، لیکن اصل بات تو زور ہے اور مہارت ہے اور تجربہ ہے اور ہوش برقرار رکھنا ہے۔ بٹھل نے تیزی سے پینترا بدل کے خود کو بچایا، شاید 10 12 11 بار۔ پھر یہ چشم و زون کی خیرگی تھی کہ 11ویں 12ویں مرتبہ پینترا بدلنے کی بجائے رامو کی کلائی اس کے پنجے میں تھی۔ آخری بار کلائی پر پنجہ ڈالنے سے لہجہ بھر پہلے بٹھل نے اپنا چاقو گرا دیا تھا۔ رامو کا چونک پڑنا فطری تھا۔ بٹھل اسی منتشر لمحے کی ٹو میں تھا۔ کلائی کا ہاتھ میں آنا تھا کہ بٹھل نے اچھل کے دوسرے ہاتھ سے اس کی پسلی پر ضرب لگائی۔ رامو کی ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ بٹھل کے ہاتھ میں کلائی آ جانے پر جوڑ چٹک جانا لازم تھا۔ پسلی پر ضرب میں سزا تھی۔ رامو فرش پر قدم جمائے نہ رکھ سکا اور گر پڑا۔ تکلیف سے وہ دوہرا ہو گیا اور تڑپنے لگا۔ بٹھل نے اپنا چاقو اٹھا کے دائرے سے باہر آنے کے لیے قدم بڑھائے تھے کہ شابے نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ملہاری بھی تیزی سے اندر آ کے گلے لگ گیا۔ پھر تو ہر طرف سے لوگوں نے بٹھل کو گھیر لیا اور نعروں جیسی صدائیں عمارت میں گونجنے لگیں۔ بٹھل نے چوکی پہ جا کے انہیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ کوئی مارکا نہیں تھا اور اس قدر تحسین و آفرین کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن لوگ نہیں مانے۔ پہلی مرتبہ انہیں نظر کے فریب کا گمان تھا، دوسری مرتبہ تو اعادہ فریب ممکن نہ تھا۔ سبھی گواہ تھے کہ بٹھل نے رامو سے کیا خسروانہ سلوک کیا ہے۔ اس نے عین وقت پر اپنا چاقو گرا دیا تھا اور رامو کے چاقو پر قبضہ کرنے، اسے کوئی ذک پہنچانے، جسم کا کوئی حصہ کھول دینے سے پہلو تہی کی تھی۔ اب انہیں یقین آ گیا ہوگا کہ پہلی مرتبہ بھی بٹھل نے رامو کو اس کی ناپختہ کاری کی رعایت دی تھی۔ ملہاری اور شابے کی منتوں کی وجہ بھی اب ان کی سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی۔ چند منٹ میں سارا معاملہ نمٹ گیا۔ اسے فیصلہ نہیں کہنا چاہیے، سامنے کو مقابل ہوتا تو فیصلے کی بات درست ہوتی۔ شابے کے اشارے پر کھانے کا اہتمام ہونے لگا۔ کھانے کے بعد گزرے ہوئے لمحوں پر چمگوئیوں کا سلسلہ ایک حد تک کم ہو گیا تھا۔ پہلے ملہاری کے رخصت ہو جانے کا کوئی غبار اور فشار تھا، تو اب بہتر متبادل مل جانے کی آسودگی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ سودے میں زیاں کے اندیشے اتنے نہیں رہے تھے۔ رامو کھانے میں شریک نہیں تھا۔ میں نہیں دیکھ سکا، لیکن کسی نے مجھے بتایا تھا کہ لوگ اسی وقت اسے اٹھا کے کسی کمرے میں لے گئے تھے۔ چمپا اور چندا اپنے سازندوں کے ساتھ ابھی تک موجود تھیں۔ کل رات اور آج کے پورے دن انہوں نے ایک پل کے لیے آرام نہیں کیا تھا۔ ملہاری بھی اب بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ یہ خوش دلی دھند چھٹ جانے اور کسی نتیجے پر پہنچ جانے کی غوماس تھی۔ قہوے کا دور چلتا رہا اور کسی مستانے نے صدا لگائی کہ چندا اور چمپا موجود ہیں، کیوں نہ کچھ دیر کے لیے ان سے گھنگرو باندھنے کے لیے کہا جائے۔ ملہاری نے سنی انسنی کر دی، کسی اور نے بھی تائید نہیں کی۔ اڈے کا موسم دن میں بار بار بدلتا رہا تھا۔ سبھی تھکے ہوئے تھے اور لگ رہا تھا کہ جلد ہی محفل برخاست ہو جائے گی۔ رات ہو گئی، لوگ وہیں جمے ہوئے تھے۔ بٹھل حقہ کشی کرتا رہا تھا۔ آج کی شب کسی اور مرحلے کی آزمائش شاید کسی کے وہم و خیال میں نہ تھی۔ بٹھل نے حقے کی نہ منہ سے ہٹائی اور چوکی پر دوبارہ کھڑا ہوا تو سبھی بے چین ہوئے۔ بٹھل نے تنی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا کہ اب ان کی کیا مرضی ہے۔ سب کے لیے یہ سوال حیران کن تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھا کیے۔ بٹھل نے وضاحت کی کہ فرض کیا جائے ملہاری کے بعد بٹھل بھی اڈے پر قائم رہنا نہیں چاہتا تو ان کے پاس اس کی جگہ کون سا آدمی ہے۔ سب گونگے ہو گئے۔ بٹھل نے ان سے کہا کہ اڈے پر مستقل قیام سے اسے کوئی دلچسپی پہلے تھی نہ اب ہے۔ اسے تو دور جانا ہے، وہ تو آج ہی چلا جاتا۔ ملہاری کی حالت دیکھ کے ٹھہر گیا۔ ملہاری خود کو کھو چکا تھا۔ اس کی بازیابی اسے اپنے آپ سے آگاہ کرانے کے علاوہ بٹھل کو احساس ہوا کہ ملہاری کے بعد لوگوں کو چوکی پر کسی نئے نگراں کے تقرر میں دشواری پیش آ سکتی ہے اور بہت افراتفری ہو سکتی ہے۔ اڈے کے لوگوں نے 30 سال سے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی ہے، وہ ملہاری کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن چوکی پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہی کچھ بٹھل انہیں جتلانا چاہتا تھا اور یہی کچھ سوچ کے اس نے اڈے کی کمان سنبھالنے کا اعلان کیا تھا۔ رامو تو خواہاں اڑے آ گیا اور اس نے ایک طرف بٹھل کا کام آسان کر دیا۔ رامو نے خود کو ضرر پہنچا کے کچھ حاصل ہی کیا اور بلا واسطہ لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے۔ ملہاری کا ارادہ برقرار ہے، وہ جا رہا ہے۔ بٹھل کا قیام بھی ملہاری کے رخصت ہونے تک ہے۔ اس وقت اڈے سے وابستہ تقریباً سبھی لوگ حاضر ہیں۔ ہو سکے تو رامو کو بھی بلا لیا جائے تاکہ چوکی کے نئے مختار کے مشورے میں وہ بھی شامل رہے، جیسا کہ پہلے انہیں صلاح دی گئی تھی۔ اچھا ہوگا ملہاری کی موجودگی میں کوئی فیصلہ کر لیا جائے، ورنہ ملہاری اور بٹھل تو 1-2 دن میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ بٹھل اپنی جگہ بیٹھ کے حقہ گڑگڑانے لگا۔ اتنی دیر میں شابے اندر سے رامو کو بلا لایا۔ اس کی حالت نہایت خستہ تھی۔ ٹھیک سے زمین پر قدم بھی نہیں رکھے جا رہے تھے۔ شابے اسے چوکی پر لے آیا۔ رامو نے چوکی پر آتے ہی بٹھل کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ بٹھل نے اس کی کمر پر تپکی دی، پیروں سے اس کا سر اٹھایا اور بازو سے دبوچ لیا۔ اڈے پر رہنا ہے تو برف چبانے کی عادت ڈال، اس نے نرم لہجے میں رامو سے کہا۔ اسے پاس ہی بٹھائے رکھا اور چپکے چپکے جانے کیا رموز منکشف کرتا رہا۔ ملہاری کے بازو میں بیٹھے ایک معمر شخص کے اچانک اٹھ کھڑے ہونے پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔
میں نے ملہاری استاد سے بات کی ہے۔ اس کی آواز پر عمر غالب نہیں آئی تھی۔ کہنے لگا کہ اڈے کے لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ بل پر چوکی کے نئے مالک کا فیصلہ کر لیں یا کسی ایک کو متفقہ طور پر منتخب کر لیں۔ واضح رہے کہ اب استاد اور اس کا ساتھی بابر دونوں میں سے کوئی بھی چاقو کھول کے سامنے نہیں آئے گا۔ اڈے کے پرانے لوگوں ہی کے درمیان زور ہوگا۔ اس یقین دہانی کے بعد بھی کوئی زور کے لیے آمادہ نہیں ہے تو ملہاری کی تائید سے شعبے کا نام تجویز کیا جاتا ہے۔ اڈے کے لوگوں کی نظر میں شعبے سے معتبر کوئی اور شخص ہے تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ وہ اور ملہاری استاد شعبے کی نام زدگی پر اصرار نہیں کریں گے۔ سب کسی اشارے کے منتظر تھے۔ سبوں کو جیسے زبان مل گئی تھی۔ لمحوں سکوت رہا، پھر انہوں نے بے طرح شعبے کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ رامو کی آواز نہیں نکل رہی تھی، لیکن ہاتھ اٹھا اٹھا کے اس نے پورے جوش و خروش کا اظہار کیا۔ چمپا اور چندا کو بٹھل نے اسی رات واپس کر دیا تھا کہ بالا خانے جا کے وہ اپنا بکھرا ہوا ساز و سامان سمیٹیں۔ پرسوں ملہاری ان کے حوالے کر دیا جائے گا یا وہ ملہاری کے سپرد کر دی جائیں گی۔ یہ سن کے ان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوئی۔ دونوں کے آنسو نکل آئے۔ دوسرے دن اڈے پر بہت چہل پہل رہی۔ سارے دن بٹھل لوگوں کے درمیان گرا رہا۔ ہر شخص اس کی قربت کا خواہاں تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ بٹھل عرصے سے اڈے کی مسند پر فروکش ہے۔ میرے وہاں رہنے نہ رہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ میری حیثیت تو محض ایک تماشائی کی تھی۔ سو دوپہر کے کھانے کے بعد اڈے کے ایک آدمی کے ساتھ میں تو باہر نکل گیا۔ سلو مجھے مختلف جگہوں پر گھماتا رہا۔ مولوی بازار، امام گنج، چوک بازار اور نوابوں کے علاقے اسلام پور، چمپت تلی، قلعہ لال باغ ہوتے ہوئے وہ مجھے صدر گھاٹ کے علاقے میں لے آیا۔ بابو بازار سے کشتی میں بیٹھ کے ہم بوڑھی گنگا کے اس پار زنجیرہ کے علاقے میں آ گئے۔ زنجیرہ اور بوری شور، کچے پکے مکانوں کی یہ بستیاں دیہات کا منظر بھی پیش کرتی ہیں، شہر کا بھی۔ بٹھل کے ساتھ بہت سی جگہیں پہلے کی دیکھی ہوئی تھیں۔ چوک بازار کی شاہی مسجد، لال باغ کی مسجد، قلعے والی مسجد، بڑے کٹرے اور چھوٹے کٹرے کے مدرسوں میں بٹھل اور میں اچھی طرح گھوم بھی چکے تھے۔ سڑکوں کے چکر کاٹتے ہوئے پہلے میری نظریں ہر طرف بھٹکتی رہتی تھی، کہیں راہگیروں کے درمیان مولوی صاحب نظر نہ آ جائیں۔ ظاہر ہے وہ بستیوں ہی میں رہتے ہیں۔ گھر سے کسی وقت تو وہ باہر نکلتے ہوں گے۔ مولوی صاحب سے مشابہ کوئی شخص دکھائی دے جاتا تو دل بری طرح دھڑکنے لگتا، ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب مجھے نہ کسی پر مولوی صاحب کا شائبہ ہوتا، نہ میری نظریں راہگیروں پر منڈلایا کرتی تھی۔ کچھ نصیب کی بھی بات ہوتی ہے، لوگوں کو بے طلب بھی مل جایا کرتا ہے۔ بہت عرصے بعد اس روز نارائن گنج کے بازار میں ناگہاں ایک شخص کے سامنے آ جانے پر میرا وہی حال ہوا۔ آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا، پاؤں منجمد ہو گئے۔ وہ مولوی صاحب کی مکمل تصویر تھا، مگر ان مولوی صاحب کی جن کے نقوش میرے رگ و ریشے میں پیوست تھے۔ اب 11 سال سے اوپر ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب میں تو بہت تبدیلیاں ہو چکی ہوں گی۔ میری حیرت پر اس شخص نے مجھے گھور کے دیکھا۔ میں بھی سٹ پٹ آیا، وہ بھی گڑبڑایا، بلکہ برگشتہ ہوا۔ وہ تو سلو کے ادھڑے ہوئے چہرے کی شکنیں دیکھ کے اس نے آگے چلے جانے میں عافیت سمجھی۔ کچھ دیر کے لیے اس نے میرے حواس گم کر دیے تھے۔ مجھے تو پسینہ آ گیا تھا، میرا رواں رواں جسم میں چبھتا رہا۔ اگر واقعی قسمت کبھی یاوری کرے اور مولوی صاحب اچانک کسی چوراہے کسی موڑ پر نظر آ جائیں تو جانے میرا کیا عالم ہو۔ میری تو سانس رک جائے گی۔ بٹھل بھی اسی آسرے میں بازاروں اور گنجان آباد علاقوں کا سفر پیدل ہی طے کرنے کو ترجیح دیا کرتا تھا کہ مولوی صاحب یوں بھی تو کہیں مل سکتے ہیں، مگر آدمی کی آنکھیں تو دو ہی ہوتی ہیں، صرف سامنے کا دیکھ سکتی ہیں، اور نظر کی حد بھی کس قدر ہے۔ نارائن گنج میں پرانی چیزوں کی دکان پر ایک گلدان کی نفاست اور دلکشی نے مجھے روک لیا۔ عجیب صنائی تھی، رنگ برنگے پتھروں کے ٹکڑے جوڑ کے اسے بنایا گیا تھا۔ بہت سجل اور ہلکا پھلکا تھا، شیشے ایسا نازک۔ موم بتی اندر روشن کر دو تو پتھر جگمگانے لگے۔ پتھر سپی کی طرح تراشے گئے تھے اور پتھر جیسے کر دیے گئے تھے۔ مجھے فوراً رما کا خیال آیا، اسے ایسی چیزوں کا بہت شوق ہے۔ دکاندار بڑا گھاک آدمی تھا، قیمت بہت بتائی۔ گلدان مجھے اچھا لگا تھا، میں نے خرید لیا۔ اڈے واپسی تک رات ہو گئی تھی۔ وہاں تو کسی تقریب کا سما تھا، روشنیاں، پکوان، لوگوں کا ہجوم۔ اڈے پر ملہاری کی یہ آخری رات تھی۔ رات گئے تک کھانے پینے کا شغل رہا۔ وہ کسی قسم کی محفل آرائی کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، لیکن 3 بجے تک لوگ جمے بیٹھے رہے۔ ملہاری اور بٹھل کے اٹھ جانے ہی پر سب منتشر ہوئے۔ اگلے روز صبح کوئی 10 بجے جامنی رنگ کی ساڑیوں میں ملبوس چمپا اور چندا اڈے پر آ گئی تھیں۔ اس سادگی میں بڑی آرائش تھی۔ کلائیوں میں موتیا کے گجرے اور کانچ کی چوڑیاں، کانوں میں طلائی بالیاں، گلے میں چمپا کلی، جوڑے میں بھی پھول گندے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ 2 سازندے بھی تھے اور کئی صندوق سامان الگ تھا۔ انہوں نے بٹھل سے درخواست کی کہ ملہاری کو اعتراض نہ ہو تو یہ دونوں سازندے بھی بالا خانے کی زندگی ترک کر کے ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ دونوں ایک زمانے سے ان کے ساتھ ہیں اور اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں۔ ملہاری بھی ان کا قائل ہے۔ دونوں اپنی ہو میں نیازمند اور وفا پیشہ ہیں۔ نہ انہیں معاوضے کی خواہش ہے،
نہ ان کا کوئی آگے پیچھے ہے۔ اصل میں بالاخانے پر وہ پلے بڑے، وہیں ان کی تربیت ہوئی، استادوں سے فن سیکھا اور مہارت حاصل کی ہے۔ ان کی خدمتگار کی رہے گی۔ سنگیت کے لیے ملہاری کو بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ چمپا اور چندا کا لہجہ التجامیز تھا، مگر وٹھل کے پاس جواب دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ ملہاری سے بات کر کے دیکھتا ہے۔ آخر شب چوکی سے اٹھ کے ہم نے اپنے کمرے کا رخ کیا تو ملہاری بھی پیچھے چلا آیا۔ وہ بہت گھبرایا سا لگ رہا تھا۔ آنے والا وقت اس کے لیے جتنا فسانوی تھا اتنا ہی بے یقینی کا بھی۔ ملہاری کے دل میں ایک کھٹک تھی، ہیجان میں لفظ ہی نہیں بن پڑ رہے تھے کہ اب تک چپ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ چمپا چندا دونوں ہی ساتھ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ لازماً کسی ایک کو احسار کرنا پڑے گا، دوسری کی حیثیت پھر کیا ہوگی؟ بٹھل نے اسے بتایا کہ کل صبح اس نے تخلی ایمن سے بات کی ہے۔ وہ بھی ان کی یکجائی اور یکجانی پر حیران ہوا تھا۔ پھر اسے تسلی ہو گئی کہ ہاں یہ بھی تو ممکن ہے، نام مختلف، چہرے مختلف، لیکن دو مختلف آدمی ایک دوسرے کے جزوے لازم و ملزوم بھی تو ہو سکتے ہیں، ایک وجود کے دو حصے۔ ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے خود کو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھا ہے اور آئندہ بھی جدائی کا تصور ان کے لیے محال ہے۔ وہ تو ملہاری کی داسیہ بن کے رہنا چاہتی ہیں، دونوں کی طلب ایک، مطلوب ایک ہے۔ ان کی آرزو ہے کہ ملہاری بھی ان میں کوئی امتیاز نہ کرے، ان میں کوئی ایک ملہاری کو زیادہ مرغوب ہے تو اطمینان رکھے، دوسری کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ ان کے بقول دوسری یہی غنیمت جانے گی کہ ملہاری کی چھاؤں میں اسے امان ملی ہوئی ہے اور اس کے وجود کا دوسرا حصہ تو شاد آباد ہے، اور دوسری کے لیے ملہاری اپنے ہنر کی حیرات میں بخیلی نہیں کرے گا۔ بٹھل کی زبانی یہ احوال سن کے ملہاری دیر تک تذبذب میں پڑا رہا۔ بٹھل نے اس کی دلجوئی کے لیے کہا کہ اسے یقیناً چمپا چندا اس پر کبھی بوجھ نہیں بنے گی۔ ملہاری تو ان کی یگاگت کی داد دے، یہ تو اس کے لیے ایک دلچسپ اور دل خوش کن تجربہ ہو سکتا۔ اور کیا ملہاری کے لیے ان کا انتخاب آسان ہوگا؟ دونوں ایک دوسرے کا پرتو ہیں۔ کیا کسی مورت کی پوجا کا استحقاق ایک ہی پجاری کو ہے؟ یہ تکون تو بہت جان فزا ہو سکتی ہے، اور باقی کا سارا اختیار تو ملہاری کو ہے۔ ان کو تو کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے، پرستش کاروں کو کوئی مطالبہ کہاں زیب دیتا ہے۔ دوپہر کے کھانے پر بہت اہتمام تھا، لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، محلے والے، تاجر اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگ، اڈوں سے وابستہ لوگ بھی شریک تھے۔ ہر کسی نے اپنی توفیق کے بقدر تحائف پیش کیے، ملبوسات، شیرینی اور پھولوں کی کثرت تھی۔ اڈے کے لوگوں نے بٹھل کے توسط سے 5,000 روپے کی مشترکہ نظر ملہاری کی جناب میں گزاری تھی۔ علاقے کے تاجروں نے تھیلیوں میں زر نقد پیش کیا تھا، ملہاری کو پھولوں سے لاد دیا گیا۔ رخصت کے وقت ہر ایک اس سے گلے مل کے اشکبار ہوا جاتا تھا۔ دلہا بھی رخصت ہو رہا تھا، دلہنیں بھی ودا ہو رہی تھیں، اسے ملہاری کی برات ہی کہنا چاہیے۔ تاشے بازی کی کسر رہ گئی تھی، گھوڑا نہیں تھا اور ڈولی نہیں تھی۔ دیر آئی درست آئی۔ رات میں نے دیکھا تھا جب ملہاری نے چمپا اور چندا کی یکجہتی پر تجسس اور تشویش کا اظہار کیا تو اندیشہ و وہم کے باوجود اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا، آنکھیں چھلک چھلک جاتی تھی اور بات کرتے کرتے وہ کھو جاتا تھا۔ اڈے کے تقریباً سبھی لوگ اسے اسٹیشن چھوڑنے گئے۔ ٹانگوں اور ہاتھ گاڑیوں کا ایک طویل جلوس تھا۔ اس کے جانے کے بعد اڈے پر ویسی ویرانی چھا گئی جو لڑکی کی وداعی پر گھر کی دیواروں، دریچوں پر امڑ آتی ہے۔ میں اور بٹھل جلوس کے ساتھ تو نہیں گئے تھے۔ جاتے وقت ملہاری متعدد بار مجھ سے اور بٹھل سے گلے ملا تھا۔ ہم نے اسے گلی کے موڑ پر رخصت کیا اور بٹھل نے بند مٹھی سے ایک ہیرا اس کے حوالے کیا۔ ان پتھروں کا بھی کیا طلسم ہے، حیدرآباد کا واقعہ چشم دید تھا، یہ بھی کوئی نادر ہیرا تھا۔ ملہاری کی پلکیں پھڑپھڑانے لگی، تاہم اس نے ہیرا واپس کرنا چاہا اور کہا کہ بٹھل کے ایسا نعت پہلے ہی کیا کم ہے۔ زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ بٹھل نے ملہاری کی ہتھیلی سے ہیرا اٹھا کے اس کے کرتے کی بغلی جیب میں ڈال دیا اور جیسے کسی بچے کو ہدایت کی جاتی ہے بٹھل نے تاکید کی، ٹائم پڑنے پر یہ بھنا لینا، پتھر ہی ہے سسرا، پر ٹھوک بجا کے 3-4 کو دکھا کے، اور اچھا ہوگا اس کو اپنے پاس رکھنا۔ بٹھل نے جانے کتنے روپے بھی اس کی جیب میں ڈالے تھے۔ معذرت کی کہ وہ سفر کے آخری مرحلے میں ہے، نقدی زیادہ بچی نہیں ہے، لیکن ملہاری کو جب بھی اور جتنی بھی ضرورت ہو کلکتے کے اڈے پر استاد جامو کو خط لکھ دے، منی آرڈر پہنچ جائے گا۔ آخر میں بٹھل نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا کہ شروع میں ملہاری کو الجھنیں پیش آ سکتی ہیں، مالی رکاوٹوں کا امکان نہیں ہے، شروع کے دنوں کے لیے اس کے پاس معقول پیسے ہیں، بات کو درخت خود پھل دینے لگے گا، بصورت دیگر ملہاری کوئی تکلف نہ کرے۔ میرے پاس کرشنا جی کی عطیہ رقم کی چیک بک سامان میں محفوظ تھی، لیکن مجھے اس فیاضی کا موقع نہیں ملا۔ گلی میں شور مچا تھا۔ ملہاری بھیگی آنکھوں سے باوجلت تانگے میں بیٹھ گیا۔ جاؤ مہاراج، مرلی بجاؤ، مکھن کھاؤ، بٹھل نے بدبداتے ہوئے کہا۔ گلی سے پیدل ہجوم اور تمام گاڑیاں گزر گئی، تب ہم نے بھی اڈے کا رخ کیا۔ ملہاری جیسور میں اپنی آبائی بستی کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ اسے پہنچا کے شابیر اور اڈے کے آدمی منہ اندھیرے واپس آئے تو ہم تیار تھے۔ بٹھل نے بہت منع کیا، لیکن ایک اشدھام اسٹیشن پر ہمیں رخصت کے لیے ساتھ آیا۔ بارپور اور کشتیہ میں ٹھہرتے ہوئے چوتھے روز دن کے 11 بجے ہم کلکتے پہنچ گئے۔
اڈے پر سبھی موجود تھے، استاد جامو، جمرو، زورا اور بہت سے نئے پرانے آدمی۔ گزشتہ مرتبہ بہت عرصے بعد ہم ایک دن 2 راتوں کے لیے یہاں آئے تھے، اور آنا نہ آنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ کسی کو اطلاع نہیں تھی اور کوئی 2:30 بجے کے قریب ہم اڈے پہنچ پائے تھے۔ صبح ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئی تھی کہ خبر پھیلتی گئی اور بٹھو کو دیکھنے کے لیے اڈے پر ہجوم امڑنے لگا۔ کوہرام سے مچ گیا۔ پٹنے کے اسپتال سے رخصت ہو کے بٹھل سیدھا کولکتے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے آرام کی کوئی خاص ہدایت نہیں کی تھی، لیکن آرام تو بہتر ہوتا۔ بٹھل سے زیادہ مجھے اس کی فکر تھی۔ وہ دن قیامت تھے جب وہ بے خبر اسپتال کے بستر پر پڑا ہوا تھا اور میں ڈاکٹروں کی منت کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے عزیز کی دگرگوں حالت سے تیماردار پر جو گزرتی ہے، وہ مریض یا کوئی دوسرا کیا جان سکتا ہے۔ بارش کی وجہ سے گاڑی خاصی تاخیر سے کلکتے پہنچی تھی۔ بٹھل بھی اڈے پر ہجوم کی یلغار سے اکتا گیا تھا کہ اس نے جلد سے جلد کولکتے سے نکل جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب 3 مہینے سے اوپر ہو چکے تھے، بلکہ 3.25 کہ ہم کولکتے واپس آئے تھے۔ شام کے ٹھیک 4:30 بجے گاڑی یہاں پہنچی تھی۔ دن کا اجالا سونا پڑ رہا تھا۔ اسٹیشن سے اڈے تک کے راستے میں بہت سے لوگوں کی نظروں میں ہم آ چکے تھے، اور وہی ہوا جس کا تجربہ ہمیں پچھلی دفعہ 3 ماہ پہلے ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اڈے کی طرف لوگ ٹوٹنے لگے۔ اندھیرا گہرا ہو جانے تک بڑی تعداد میں لوگ اڈے پر جمع ہو چکے تھے۔ ہمیں ذرا دیر کی سانس لینے اور کھل کر بیٹھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ نہا دھو کے اور نئے کپڑے پہن کے بٹھل چوکی پر آ بیٹھا۔ فرش پر سفید براق چاندنیاں بچھا دی گئی تھی اور بٹھل کے لیے حقہ تیار کر دیا گیا تھا۔ میں نے بھی لباس تبدیل کر لیا تھا۔ اتنے لوگوں کی والیحانہ پذیرائی میں سفر کی تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور تھکن یوں بھی کیوں ہوتی؟ سفر تو ہمارا معمول تھا، پیشے کی طرح زندگی کا لازمہ۔ کلکتہ بھی ہمارا ایک گھر تھا۔ یہاں آ کے گھر لوٹانے کی کیفیت کا احساس ہوتا تھا۔ چوکی پر بیٹھا بٹھل ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں گیا ہی نہ ہو۔ تیجا اس کے پیر دبا رہا تھا۔ ہر ایک کو ہم پر فدا ہو جانے کی بے قراری تھی۔ بیشتر وہی چہرے تھے، وہی ایک دوسرے کے مزاج آشنا۔ ہچرن، پتن، سورج، گجرو، ہریالہ، جینی اور بدرو مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ ساٹھے تو مجھ سے چپک ہی گیا تھا۔ ان سب کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے کندھوں پر اٹھا لیں یا پلکوں پر بٹھا لیں۔ گزشتہ مرتبہ ہمارا یہاں آنا ہوا تھا تو نصیب میاں اجمیر گئے ہوئے تھے۔ آپ میری بلائیں لیتے نہیں تھکتے تھے۔ ریت کے مطابق دیگیں چڑھوا دی گئی تھی اور ابھی 9 نہیں بجے تھے کہ کھانا تیار ہو چکا تھا۔ اس دوران زنانوں کی متعدد ٹولیاں آتی ٹھٹھول کرتی شور مچاتی رہیں۔ لوگ انہیں چھیڑتے، ان پر سکے لٹاتے رہے۔ زنانوں کے لیے الگ ایک گوشے میں کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اڈے پر جو موجود تھے ان کے علاوہ جو بھی آتا گیا کھانے میں شریک ہوتا رہا۔ کتنی ہی تعداد میں لوگ آ جائیں، شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ کھانا کم پڑ گیا ہو۔ کچھ ہی بچ جاتا تھا اور لوگ پیتل، تانبے اور مٹی کے برتنوں میں گھر لے جاتے تھے۔ مٹھائی کے ٹوکروں اور دونوں کا بھی انبار لگ گیا تھا۔ پھولوں کی پتیاں چاندنی پر بکھر جاتی تھی۔ بٹھل کے آس پاس بیٹھے لوگ انہیں چن چن کر چاندنی کی روشنی برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پتیوں کا رنگ چھوٹ جاتا تھا۔ 11 بجے تک کھانے کا سلسلہ چلتا رہا اور گھنٹے بھر سے زیادہ نہیں لگا کہ اڈے کے اندر اور باہر کی ہر جگہ صاف کر دی گئی۔ ایسے موقعوں پر کھانے کے بعد عموماً رقص و سرود کی محفل برپا ہو جاتی تھی۔ کبھی زنانوں کی، کبھی بازار سے کوئی طائفہ آ کے رنگ جمانے لگتا۔ یقیناً بٹھل کی منشا نہیں ہوگی کہ زنانے لوٹا دیے گئے اور بازار سے بھی کسی کو طلب نہیں کیا گیا۔ رفتہ رفتہ بھیڑ کم ہوتی گئی اور اڈے کا سکون واپس آتا گیا۔ جامو، جمرو، زورا اور اڈے کے تقریباً سبھی لوگ آنے والوں سے سلام دعا کرتے، انہیں منظم رکھنے، ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام میں ایسے مصروف رہے تھے کہ ڈھنگ سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے سیورن کے بارے میں معلوم کرنے کی بے چینی تھی۔ امکان یہی تھا کہ سیورن ضد پر اڑی رہی ہوگی۔ نرمی اور نازکی اور بات ہے، عزم کی پختگی اور سفر کے دوران بٹھل کے ٹوکنے پر میں نے کئی خط فیض آباد لکھے تھے۔ ہمارا کوئی مستقل پتہ تو ہوتا نہیں تھا، آج یہاں کل وہاں، اس لیے کسی جواب کی توقع بھی نہیں کی جاتی تھی۔ شروع کے خط میں نے بٹھل کی جانب سے زری کو سیورن کا خیال رکھنے کی سفارش کی تھی، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جامو اور زورا کے ساتھ سیورن کا وہاں پہنچ جانا ہی کافی تھا۔ پھر بھی ایک بیکلی سی تھی۔ سیورن کو حویلی جا کے کوئی پچھتاوا تو نہیں ہوا؟ وہاں زیادہ تر عورتیں ہیں، مردوں کے بیچ میں کام کرنے والی عورتوں کا تیور کچھ جدا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے سیورن کو حویلی کا روایتی قسم کا ماحول موافق نہ آیا ہو۔ میں نے تو بہت منع کیا تھا، اس نے دلیلیں دے کر مجھے خاموش کر دیا۔ ماں باپ کے ختم ہو جانے کے بعد وہ اکیلی بھی بہت رہ گئی تھی، اور وہ کتنا مردوں کے درمیان کام کرتی رہی ہو۔ بہرحال وہ ایک لڑکی ہے، اس میں اصرار، تحمل، معاملہ فہمی اور خوش اعتباری کی بہت سی خوبیاں حویلی کے مکینوں جیسی ہیں۔ وہ ایسے تعلیم یافتہ، سلیقہ شعور اور دوسروں کو اپنی جانب کھینچنے والی لڑکی ہے۔ ممکن ہے پٹنے سے ہمارے چلے جانے کے بعد اس نے اپنے ارادے پر نظر ثانی کی ہو۔ مجھے حیرت تھی کہ مختصر مدت، محض چند دنوں کے ساتھ میں اس نے خود کو ہم دور افتادہ اجنبی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 12 بجے تک ہجوم اڈے کے آدمیوں تک رہ گیا تھا۔
زورا میرے ہاتھ لگ گیا۔ میں نے سیورن کا ذکر چھیڑا تو وہ اچھل پڑا۔ قسم سے راجا بھائی ابھی کیا بولے، کیسا پاگل چھوکری ہے۔ ابھی یکا 15 دن نہیں ہوا کہ اس کا تارا پڑا، لکھتا تھا ٹھیک 5 دن بعد سوموار کو ادھر پٹنہ اسٹیشن پہ وہ اپنے کو تیار ملے گی۔ زورا نے بتایا کہ احتیاطاً جاموں نے جوابی تار سے سیورن کو مطلع کر دیا ہے کہ اسے تار مل گیا ہے۔ پنجاب میل سے دونوں مقررہ دن روانہ ہو گئے۔ پٹنہ اسٹیشن پر ڈبے سے اتر کے انہوں نے سیدھے اول درجے کی انتظار گاہ کا رخ کیا۔ انہیں اندر نہیں جانا پڑا۔ سیورن انتظار گاہ میں دروازے پر کھڑی ان کی منتظر تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کے اس کا عجب حال ہوا۔ مضطربانہ جاموں اور زورا سے چمٹ گئی۔ اس کی بوڑھی آنٹی بھی اسے ودا کرنے آئی تھی۔ جاموں نے سیورن کے لیے اول درجے کا ٹکٹ کولکتے ہی سے خرید لیا تھا کہ پٹنہ اسٹیشن پر کوئی پریشانی نہ ہو اور سیورن کو ان سے الگ زنانہ ڈبے میں سفر نہ کرنا پڑے۔ بوڑھی آنٹی سیورن کو رخصت کرتے وقت بلکنے لگی اور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی جیسے کوئی بیٹی کو گھر سے ودا کرتا ہے۔ آنٹی نے جاموں اور زورا سے فریاد کی کہ وہ اپنی عزیز ترین بچی ان کے حوالے کر رہی ہے۔ سیورن بہت نازک دل کی بڑی اجلی ہے۔ پٹنہ اسٹیشن پر گاڑی زیادہ دیر نہیں ٹھہری۔ سیورن اپنے ساتھ 12 ہوا ٹفن لائی تھی۔ راستے بھر اس کی آنکھیں دیکھتی رہی۔ فیض آباد اسٹیشن پر آ کے جاموں نے اسے زورا کے ساتھ الگ ایک ڈبے میں بٹھا دیا۔ جاموں فیض آباد کے اڈے کا استاد تھا۔ وہاں کا بچہ بچہ اسے واقف تھا۔ ساری میں ملبوس سیورن نے شال لپیٹ لی تھی، لیکن ایک عورت کے ساتھ حویلی کی طرف جانے میں کہانیاں تراش لی جاتی۔ زورا بھی 2-1 بار فیض آباد آ چکا تھا اور کئی دن قیام کر چکا تھا، مگر اڈے کے آدمی کے سوا اسے کتنے دن لوگ یاد رکھ پائے ہوں گے۔ زورا کو زبان کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ زری کے دل میں تو ایک دریا رواں رہتا ہے۔ زورا کہہ رہا تھا کہ زری نے بڑھ کر سیورن کو اپنے بازو کے پناہ میں لے لیا۔ زہرا، چھوٹی اور بڑی، سلمیٰ، نیسا خانم، فروزہ، یاسمین، ہر ایک نے سیورن کو کسی اجنبی جگہ کا احساس ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے اسے وہی سلوک کیا جو ان کا خاصہ تھا اور جو وہ ایک دوسرے سے روا رکھتی تھی۔ سیورن سامان میں اپنے ساتھ خاندانی زیورات کا بکسہ بھی لائی تھی۔ اس کے پاس کچھ نقدی بھی تھی۔ وہ سب کچھ اس نے زری کی تحویل میں دے دیا۔ جاموں اور زورا ہفتے بھر فیض آباد میں ٹھہرے رہے، یہ یقین کر کے کہ سیورن کو کوئی الجھن پیش نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے کلکتے واپسی کا قصد کیا، لیکن جاموں پھر بھی متردد تھا۔ چھٹا دن گزرا ہوگا کہ اس نے زورا جمرو کو فیض آباد روانہ کر دیا اور دونوں نے 3-4 دن ہی وہاں قیام کیا۔ سیورن تو حویلی کا حصہ بن چکی تھی۔ فیض آباد میں جمرو اور زورا دن بھر بیشتر حویلی میں رہتے، رات کو اڈے واپس آ جاتے تھے۔ 2-3 دن انہوں نے شہزادوں کی طرح حویلی میں بسر کیے۔ ہر کوئی ان کی خاطر تواضع کی جستجو میں رہتا تھا۔ زری نے وہاں کچھ ایسا ماحول بنایا ہے کہ ہر کوئی وہاں سرگرم اور مصروف نظر آتا ہے۔ پچھواڑے کے باغ میں وہ شام کو بیڈمنٹن کھیلتی ہیں، دن بھر دوسرے کھیل، مطالعہ، رسالے، کتابیں، اخبار، کھانوں کے تجربے اور مقابلے، موسمی پکوان۔ زورا جمرو کا وہاں سے آنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ زورا پھر میرے ساتھ ہی رہا اور دیر رات تک حسرت و اشتیاق سے حویلی کے قصے کہانیاں سناتا رہا۔ یہ سارا حوال سن کے میرے سینے پر چھائی دھند چھٹ سی گئی تھی۔ اس سے مراد تھی کہ سیورن کو واقعی کسی پناہ کی ضرورت تھی۔ وہ محرومی کے کسی شدید احساس میں جکڑی ہوئی تھی۔ صبح 9 بجے آنکھ کھل پائی، وہ بھی 10:30 کے جگانے پر۔ 10 بجے تک باہر نکلنا ہو سکا۔ بٹھل چوکی پر موجود تھا، ناشتے پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن جیسے جیسے دھوپ چڑھتی اور اترتی گئی لوگ بڑھتے رہے۔ رات کو تو پھر گزشتہ کل جیسا اجدام ہو گیا۔ کسی لمحے نسیم میاں سے میں نے یوں ہی ازرہ لطف ان کے خاص پانوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ تو بسمل ہو گئے۔ رات کو ہجوم کے درمیان سے ہم 3-4 کا ایک ساتھ اٹھنا سب کی نظروں میں آ جاتا۔ نسیم میاں نے موقع دے کے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے پاس بیٹھے جمرو اور زورا کو ایک ایک کر کے ہم چاروں باہر نکل آئے۔ گلی میں موجود سارٹے بھی ہمارے ساتھ ہو گیا۔ نسیم میاں ہمیں سونا گاچی کے علاقے میں لے آئے۔ وہاں شب داری کا وہی عالم تھا، سارا شہر جیسے بازار میں سمٹ آیا ہو۔ دن پھر طلوع ہو گیا، پھول رنگ روشنی ساز۔ نسیم میاں بازار کے نشیب و فراز کے پارک تھے۔ کون سا نیا طائفہ آیا ہوا ہے اور کس بالاخانے کا سکہ رائج الوقت ہے، کس کے گلے میں سرسوتی بیٹھی اور کس کے بدن میں پارا بھرا ہے۔ رنگ روپ میں کون شہاب، کون گلاب، کون سرتبہ شباب ہے۔ چھٹن صاحب کی پان کی دکان ہماری منزل تھی، مگر اب وہ پہلی والی دکان نہیں تھی۔ اسے کوئی فرلانگ بھر کی دوری پر چھٹن صاحب نے ایک کشادہ دکان لے لی تھی۔ سجاوٹ میں بڑی نفاست تھی۔ خود چھٹن صاحب کا تکلف بھی کچھ فزوں لگتا تھا۔ اجلا لباس، ہاتھوں پر دستانے، کتھے چونے کا ایک داغ بھی لباس پر نہیں تھا۔ کتھے چونے اور پان کے برتن چمک رہے تھے۔ پان لگانے والی ڈنڈیاں بھی لٹیا میں کتھے چونے کی مقدار کے بقدر ہی سنی ہوئی تھیں۔ چھٹن صاحب پان پر کتھا لگا کر ہر بار ڈنڈی قریب رکھے پانی سے بھرے گلاس میں ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ ڈنڈی پر نہ کتھے کے پرت جم پاتے تھے، نہ چونے کی آمیزش ہو پاتی تھی۔
نسیم میاں اور چھٹن صاحب کی چونچیں دیکھنے سننے کی ہوتی تھی۔ دونوں کا سامنا ہو جائے تو کتابوں کے کردار گمبھیر ہو جائیں۔ پان تو ایک بہانہ تھا، میں تو یہی کچھ دیکھنے آیا تھا۔ دونوں میں مرصع فکروں کا مچلا ہوتا رہتا۔